أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون صدق اللہ العظیم۔ ما قبل درس میں آپ نے سنا مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو ننگے کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ سب سے بڑی دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا تو وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، پھر ہمارے آباء و اجداد نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تو وہ ایسے طواف کیا کرتے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد کوئی بیوقوف تو تھوڑی تھے کہ وہ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، ظاہر بات ہے انہیں اللہ نے حکم دیا تھا تو اس کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو کہے اللہ تو بے حیائی کے کاموں کا تو حکم ہی نہیں دیتا۔ یہ کون سی حیا والی بات ہے بیت اللہ کا طواف ہو اور وہ بھی ننگے ہو، عورتیں بھی ننگی ہوں مرد بھی ننگے ہوں، اور یہ کون سی عزت اور شرافت والی بات ہے کہ بندہ ننگ مننگا گھومے؟ فرمایا یہ تو بے حیائی کے کام ہے، اللہ تو ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا۔ آج اللہ رب العزت ان چیزوں کو بیان فرمائیں گے جن کا اللہ حکم دیتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ فرمایا قل کہ میرے پاک پیغمبر امر ربی، میرا رب مجھے حکم دیتا ہے اس بات کا کہ انصاف کے ساتھ بات کو، لوگوں کے درمیان میں جب بات ہو تو انصاف والی کو، اگرچہ وہ آپ کے خلاف، اپنے رشتہ دار، اپنے بزرگوں کے خلاف ہی کیوں نہیں آتی۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور سیدھا رکھو اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت ہی۔ دیکھیں جی، نماز کے اندر چہرے کو قبلے کی طرف رکھنا یہ شرط ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، جس طرح نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، تو اس طرح چہرے کا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ بھی کیا ہے جی شرط ہے۔ اگر بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے پھر تو چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، اگر بیت اللہ نہیں ہے تو بیت اللہ کی سمت چہرے کو موڑنا ہے۔ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں تو ان کے چہرے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے سے انہوں نے ہاتھ ایسے باندھے ہوتے ہیں یا یوں کر کے باندھے ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے جب بندہ تیار ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ باندھنے سے پہلے، اس کو اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر پاؤں کو قبلے کی طرف کر کے، چہرے کو قبلے کی طرف کر کے، ہاتھوں کو یوں اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، تو فرمایا کہ اپنے چہرے کو نماز کے اندر قبلے کی جانب کرو۔ پھر فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر اللہ کو یاد کرو خالص کرتے ہوئے جی، دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دیکھیں جی، عمل تبھی قبول ہوتا ہے جب اس عمل کے اندر اخلاص ہو، جس عمل کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ اسے جلد از جلد قبول فرمائیں گے۔ حدیث جبریل آتی ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس جناب جبریل علیہ السلام آئے، کئی چیزوں کا سوال کیا۔ ایک چیز وہ یہ تھی کہ فرمایا کہ اخبرنی عن الاحسان عن الاخلاص، یا رسول اللہ مجھے بتائیں احسان کیا چیز ہے، اخلاص کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کر، اس کی نماز ایسے پڑھ، اس کے سامنے سجدہ ایسے کر کے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تصور ایسا نہیں بن سکتا، ایمان کمزور ہے، بندے کا ذہن ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، تو پھر ذہن میں یہ تصور کر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے جی، ڈر کر، خوف خدا دل میں رکھ کر اللہ کو یاد کر۔ تو فرمایا جب یہ والی کیفیت بندے میں ہوتی ہے تو یہ اخلاص ہوتا ہے، اور عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ اسے جلد از جلد قبول فرمائیں گے۔ فرمایا کما بدأکم تعودون،
اللہ نے تمہاری ابتدا کی ہے اور وہ اللہ تمہیں لوٹائے گا جی۔ دیکھیں جی، ہم ماؤں کے پیٹوں سے باہر آئے ہیں، ابھی ہماری 10 سال 20 سال 30 سال 50 60 سال عمر ہو چکی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہمارا وجود آیا یہ یقینی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، اور قیامت والے دن اٹھنا یہ بھی کیا ہے جی، یقینی ہے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق ایسا ہے جسے اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور ایک فریق ایسا ہے جس کے اوپر اللہ نے گمراہی کو لازم کر دیے۔ سورۃ شعراء کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اللہ کسے دیتا ہے؟ جس بندے کے اندر تڑپ ہو، جس بندے کے اندر شوق ہو، جذبہ ہو، چاہت ہو، تو اللہ اس بندے کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اور جس بندے کے اندر شوق ہی نہ ہو، چاہت ہی نہ ہو، تڑپ ہی نہ ہو، تو اللہ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا جی۔ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے جن کے اوپر گمراہی کو لازم کر دیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنایا ہے۔ تو شیطان کے بارے میں آپ نے سنا ہے، شیطان خود لعین مردود ہے جی، جو اس کو اپنا دوست بنائے گا وہ خود بھی کیا ہو جائے گا، یہ لعین اور مردود ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو وہ آپ کو سیدھے کام تو نہیں بتائے گا، الٹی کام بتائے گا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو جن کے اوپر گمراہی لازم ہو چکی ہے، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے، اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان ہے، دنیا کے اور بھی کئی ممالک ہیں، صرف پاکستان ہی کو لے لو، اس پاکستان کے اندر کئی باطل فرقے ہیں، ہر قسم کا فرقہ ہے، سکھ ہیں، یہودی ہیں، قادیانی ہیں، بھائی ہیں، ذکری ہیں، فکری ہیں، اسماعیلی ہیں، شیعہ ہیں۔ ہر فرقے سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی میں ہی حق پر ہوں، سچ پر ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گا ہم باطل پر ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنے اعمال ایسے نظر آتے ہیں کہ ہم یہ جو اعمال کر رہے ہیں ہمارا رب ہم سے خوش ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم باطل پر ہیں۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم خذوا زینتکم، لازم پکڑو، لے لو اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے اندر، ہر نماز کے اندر، ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت اختیار کر کے آیا کرو۔ فقہا مسئلہ لکھتے ہیں کہ نماز کے اندر بندہ جب آئے، نماز کے لیے جب آئے تو بندے کے اوپر صاف ستھرا لباس ہو، اچھی خاصی خوشبو لگی ہوئی ہو، میلے کچیلے کپڑے نہ ہوں۔ میلے کچیلے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا، پھٹے ترٹو کپڑے کے اندر نماز پڑھنا، گندے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا، یہ کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ اور مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جی، یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کی عبادت ہے، تو اس اللہ کے دربار کے اندر ہم ایسے کپڑے پہن کر آئیں جو اس رب کو پسند ہے۔ مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں، انہیں ایذا اور تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو مسجد کی ٹوپیاں ہوتی ہیں جی، یہ جو جالی والی آپ نے کئی دیکھی ہوں گی، سفید ہوتی ہیں، کوئی سبز ہوتی ہیں، کوئی اور ٹوپیاں ہوتی ہیں، چپا چپا اوپر مٹی ہوتی ہے، اوپر میل ہوتی ہے، فقہا نے کہا یہ بھی کیا ہے جی؟ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ ہر وہ چیز، ہر وہ کپڑا، ہر وہ ٹوپی، ہر وہ لباس جو آپ نماز کے لیے پہن کر آتے ہیں، اور وہ لباس ایسا ہے کہ آپ اس لباس کو پہن کر اپنی شادی میں جا سکتے ہو، بڑی محفلوں میں جا سکتے ہو، بازار میں گھوم پھر سکتے ہو، آپ کو شرم حیا محسوس نہیں ہوتا، تو آپ ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن ایسا لباس، ایسی ٹوپی پہن کر آپ مسجد میں آؤ اور اس کے ساتھ نماز پڑھو کہ وہ ٹوپی یا وہ کپڑے آپ اپنی شادیوں میں پہننا پسند نہیں کرتے، محفلوں کے اندر پہن کر جانا پسند نہیں کرتے، بازار کے اندر وہ کپڑے پہن کر، وہ ٹوپی پہن کر جانا پسند نہیں کرتے، تو ایسے کپڑے، ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو۔ دو لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کھانے کی اگر ہے تو ایک پلیٹ سے کام چل سکتے ہیں تو دو مت استعمال کریں، ایک روٹی سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دوسری استعمال مت کریں۔ یا یہ ہے کہ تبذیر یہ بن جاتا ہے کہ جہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے آپ وہاں پر خرچ کرتے ہو۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ مشرکین مکہ جب آتے نا بیت اللہ کو طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو یہاں پر وہ آتے تو کچھ چیزیں وہ نہیں کھاتے۔ وہ کہتے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی تھی
اور ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی کھانا کھانے کے لیے تو تھوڑی آتے ہیں، ہم گھر کے اندر بھی کھایا کرتے تھے، کھاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم کھاتے رہیں تو یہ حج نہ ہوا، اعتکاف نہ ہوا۔ پھر وہ خاص چیزیں، گھی ہوتا تھا، انڈا ہوتا تھا، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں ہوتی تھی، دودھ ہوتا تھا، یہ استعمال نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ حرام ہے۔ حالانکہ اللہ اپنے پیغمبروں کو کہتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میرے پیغمبروں کھاؤ پیو اعمال صالحہ کرو جی۔ ظاہر بات ہے بندہ جب کھائے گا، جسم کے اندر طاقت آئے گی تو اللہ کی عبادت کرے گا۔ فرمایا کلو، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تو اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قل من حرم، میرے پاک پیغمبر ان کو کہے من حرم، کس نے حرام کیا ہے، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادی، وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور وہ طیبات من الرزق، اور وہ رزق جو پاکیزہ ہے جی۔ آپ بیت اللہ کے اندر آ کر طواف کرتے ہوئے آپ کہتے ہو کہ یہ والا کھانا حرام ہے جی، نہیں کھا سکتے، کپڑے پہن کر بیت اللہ کا طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو میرے پاک پیغمبر پوچھ ان سے کہ کس نے یہ حرام کیا ہے؟ فرمایا قل ہی للذین آمنوا، میرے پاک پیغمبر یہ پاکیزہ کھانے، یہ پاکیزہ مشروبات، یہ اچھے بہترین لباس، یہ ہم نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، کس کے لیے؟ آمنو، ایمان والوں کے لیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، خالصتا یوم القیامہ، قیامت والے دن خالص ان کے لیے ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے جی، بطور استدراج کے جی، جس طرح ہمیں انسانوں کو کھانا دے رہا ہے، جانوروں کو بھی کھانا دے رہے، لیکن قیامت والے دن یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے ہوں گی، کافروں کو پھر وہاں پر کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا خالصتا یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ دنیا کا کھانا ہے، یہ دنیا کا لباس ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ غاشیہ کے اندر کہ جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا جی، وہ زریع، تھور کا خاردار جھاڑیوں کا کھانا ہوگا جی، ان کا جو پینا ہوگا وہ پیپ ہوگی، جہنمیوں کی پیپ ہوگی، ابلتا ہوا پانی ہوگا جی، ایسا پانی ہوگا یشوی الوجوہ، ہونٹوں کے ساتھ لگائیں گے، ہونٹ بھی بیچ میں گر جائیں گے، حلق سے نیچے اتاریں گے، ان کی آنتیاں گلتے سڑتے ہوئے نیچے پخانے کی جانب سے نکل جائیں گی۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا جی۔ لباس کے میں آتا ہے، لباس کو گندف کا لباس ہوگا جی، جسے آنن فانن آگ پکڑ لیتی ہے جی، ایسا لباس ہوگا، اس کے اندر یہ جلیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنمیوں کے کاموں سے اور جہنمیوں والی صفات سے میں محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل امر ربی بالقسط، قل کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، امر ربی، میرے رب نے حکم دیا ہے، بالقسط، انصاف کا، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، سیدھا رکھو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ، اس اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، کما بداکم، جیسے کہ تم کو ابتداءً اس اللہ نے پیدا کیا ہے، تعودون، ایسے ہی ہو اللہ دوبارہ لوٹائے گا۔ فریقاً ادا، ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق کے اوپر اللہ نے گمراہی کو لازم کر دیا ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین، کیونکہ انہوں نے بنایا ہے شیطان کو اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ویحسبون، اور یہ گمان کرتے ہیں، انہم مہتدون، ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، لے لو اپنی زینت اور لباس، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، ہر عبادت گاہ کے پاس، ہر نماز کے وقت، وکلوا، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، من حرم، کس نے حرام کیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادی، وہ جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کو۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ہی للذین، یہ پاکیزہ رزق اور کھانے ہیں ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، خالصتا یوم القیامہ، قیامت والے دن خالص صرف اور صرف ایمان والوں کو نصیب ہوں گے۔
کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو واسطے اس قوم کے یعلمون جو جانتی ہے جو فائدہ حاصل کرتی ہے.